لیکن اب روپوشی ختم ہو گئی تھی، آپ علیہ السلام کا راز ظاہر ہو گیا تھا، لہٰذا مشیت خدا بندی نے چاہا کہ آپ علیہ السلام دنیا پر ظاہر ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام کو روپوش ہوئے 3 سال ہوئے تھے۔ خدا کا کلام آپ علیہ السلام پر نازل ہوا، اب وقت آ گیا ہے کہ تو اخیب سے مل۔ آپ علیہ السلام نے بارش نہ ہونے کی دعا مانگ کر بہت جانور، مویشی، پرندوں اور درختوں کو ہلاک کر دیا، البتہ بنی اسرائیل کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا گیا۔ اے اللہ، میں ان کے لیے دعا کروں اور ان کے لیے تنگی کے بعد خوشی لے آنے کا ذریعہ بنوں، شاید اس کی وجہ سے وہ آپ کی طرف رجوع کرنے والے اور آپ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ آپ علیہ السلام کو اس دعا کی اجازت مل گئی اور آپ علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت پر اپنا ارادہ ظاہر کیا جس کے گھر میں آپ علیہ السلام قیام پذیر تھے۔ اس عورت پر آپ علیہ السلام کا راز ظاہر ہو چکا تھا، لہٰذا وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے گھر سے نکلیں اور کسی مصیبت میں گرفتار ہوں۔ سمریا میں تو بہت قحط ہے، ملکہ ایزابل نے ہر نبی کو قتل کرا دیا ہے جو بال دیوتا کی مخالفت کرتا تھا۔ ایک آپ علیہ السلام ہی سچے نبی رہ گئے ہیں، وہ آپ علیہ السلام کو بھی قتل کرا دے گی۔ آپ علیہ السلام سمریا نہ جائیں، اس کے سپاہی بھوکے کتوں کی طرح آپ علیہ السلام کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ وہ مجھے قتل نہیں کرا سکتی کیونکہ میں اللہ کے حکم سے وہاں جا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام چلے گے تو میرے گھر کی برکت چلی جائے گی، مجھے 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، میں اس سے بھی چلی جاؤں گی۔ ان قریب تجھے میری ضرورت نہیں پڑے گی، میری دعا سے بارش ہو جائے گی اور زمین اناج اگلنے لگے گی۔ یہ خوشحالی دیکھ کر شاید بادشاہ ملکہ ایمان لے آئے اور مجھے کوئی گزند نہ پہنچے۔ خشک سالی کے 3 سال گزر چکے تھے، لوگ بھوک سے مرنے لگے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی دھمکی کے بعد بادشاہ نے غلے کا بڑا ذخیرہ کر لیا تھا جو اس کی افواج کے لیے بہت تھا، لیکن اب مسئلہ یہ آ گیا تھا کہ اب اس کے جانور، گھوڑوں اور خچروں کے لیے چارہ موجود نہیں تھا۔ اگر فوراً انتظام نہ کیا جاتا تو وہ ایک ایک کر کے مرنے لگتے۔ چراگاہیں سوکھ گئی تھیں۔ اب حضرت الیاس علیہ السلام کی تلاش سے زیادہ اہم کام نئی چراگاہوں کو تلاش کرنا تھا۔ بادشاہ نے اسی عالم پریشانی میں اپنے دیوان عبدیہ کو اپنے حضور طلب کیا اور اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ دونوں بڑی دیر تک مشورے کرتے رہے، پھر یہ طے ہوا کہ ملک میں جتنے چشمے اور نالے ہیں ان کا گشت کیا جائے، شاید کہیں گھاس مل جائے۔ عبدیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اخیب اب اپنے گھوڑے پر۔ دونوں شہر سے نکلے اور ایک طرف چل دیے۔ ہر طرف زمین پتھر بنی راستے میں بچھی ہوئی تھی۔ راستے میں کئی نالے آئے لیکن ان کے کناروں پر گھاس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اخیب کو اچانک خیال آیا کہ وہ دونوں ایک ہی راستے پر کیوں جا رہے ہیں؟ اگر ہم دونوں الگ الگ راستوں پر جائیں تو کم وقت میں زیادہ علاقے کی چھان بین ہو سکے گی۔ انہوں نے آپس میں علاقے تقسیم کر لیے۔ عبدیہ، ہمیں یوں ایک طرف نہیں چلتے رہنا چاہیے، ہم میں سے ایک شمال کی طرف جائے، دوسرا جنوب کی طرف۔ تم اپنے علاقے میں گھاس تلاش کرو، میں اپنے علاقے میں تلاش کرتا ہوں، پھر جس کو جہاں گھاس مل جائے وہ فوراً دوسرے کو مطلع کرے۔ اس تقسیم کے بعد عبدیہ ایک طرف چلا گیا اور اخیب دوسری جانب۔ عبدیہ ابھی اپنی سمت میں کچھ ہی دور چلا ہوگا کہ دور کھڑے انجیر کے سوکھے درخت کے قریب ایک شخص کو دیکھا جو لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کی مخالف سمت سے آ رہا تھا۔ لمبے لمبے بال، لمبی داڑھی، برہنہ سر، چمڑے کے کمر بند سے بندی ہوئی اونچی سی قبا، یہ پہناوا صرف حضرت الیاس علیہ السلام کا ہی ہو سکتا تھا۔ عبدیہ جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ یہ تو وہی ہے، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ ہاں وہی ہے، اس نے کیوں اپنی روپوشی ختم کر دی؟ اگر ظاہر ہونا تھا تو کہیں اور چلا جاتا، یہ سمریا کی طرف کیوں آ گیا؟ اف میرے خدا، اس وقت اخیب میرے ساتھ نہیں، ورنہ الیاس علیہ السلام کا قتل اس سے بعید نہیں تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نزدیک آئے تو عبدیہ نے دیکھا وہ بہت دبلے ہو گئے ہیں، چہرہ دھوپ سے جلس گیا ہے۔ عبدیہ دل سے ان کا عقیدت مند تھا، وہ ہر اس شخص کی خدمت میں لگا رہتا تھا جو بال کا دشمن خدا کا دوست تھا۔ وہ بت پرستی کے خلاف تھا لیکن بادشاہ کے خوف سے اپنے خیالات ظاہر نہیں کرتا تھا۔ اس وقت جو حضرت الیاس علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا تو تعظیمی سجدے کے لیے قدموں پر جھک گیا۔ اے میرے مالک، کیا یہ آپ علیہ السلام ہی ہیں؟ بنی اسرائیل کا خدا تجھ پر مہربان ہو، یہ میں ہی ہوں، جا اپنے مالک کو بتا دے کہ میں آ گیا ہوں۔ میرے آقا، مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے کہ یہ کام آپ علیہ السلام مجھ سے لینا چاہتے ہیں؟ اس کے ہاتھوں آپ علیہ السلام کا قتل ہوا اور ذریعہ میں بنوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ وہ مجھے قتل نہیں کر سکتا کیونکہ جب تک میں نہیں کہوں گا یہ خشک سالی ختم نہیں ہوگی، اور وہ یہ نہیں چاہے گا کہ وہ بھوک سے مر جائے۔ خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم، ایسی کوئی قوم یا سلطنت نہیں جہاں میرے مالک نے تیری تلاش نہ کی ہو۔ اور آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اپنے مالک کو خبر کر دوں کہ الیاس علیہ السلام حاضر ہے۔ میں خدا کے حکم سے روپوش ہوا تھا، اسی کے حکم سے ظاہر ہوا ہوں۔ وہ جو حکم مجھے دیتا ہے میں اسی کے مطابق کرتا ہوں۔ میں اس لیے تو ڈرتا ہوں، میں تو جا کر بادشاہ سے کہوں کہ الیاس علیہ السلام آ گیا ہے، اور جب تجھے بلانے آؤں تو خداوند تجھے نہ جانے کہاں لے جائے، واپس آؤں تو تجھے موجود نہ پاؤں تو اخیب تو تیرے بدلے مجھے قتل کر دے گا۔ عبدیہ، تو اتنا کیوں ڈر رہا ہے؟ آقا، آپ علیہ السلام کو نہیں معلوم آپ علیہ السلام کی غیر حاضری میں یہاں کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ ملکہ ایزابل نے کتنے نبی قتل کرا دیے۔ میں نے خداوند کے نبیوں میں سے 50 کر کے ان کو ایک غار میں چھپا دیا تھا اور انہیں روٹی پہنچاتا تھا، وہ سب قتل کر دیے گئے۔ ان کے چھپانے کا الزام مجھ پر ہی آیا تھا۔
اب تو اسے یقین ہی ہو جائے گا کہ آپ علیہ السلام کو بھی میں نے ہی چھپایا تھا اور اب نکال کر لایا ہوں، سو مجھے بھی قتل کرے گا اور تجھے بھی۔ رب الافواج کی حیات کی قسم کہ جس کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں، میں آج اسے ضرور ملوں گا۔ مالک آپ کہتے ہیں تو میں یہ خبر پہنچانے اس کے پاس ضرور جاتا ہوں۔ تو گھبرا مت، میں تجھے اسی جگہ ملوں گا۔ عبدیہ اب بھی ہچکچا رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کوئی روکے اور میں رک جاؤں، کوئی اور ہو جو اخیب تک یہ خبر لے کر جائے، لیکن اسے جانا پڑا۔ اس نے اپنے گھوڑے کی باگیں اس طرف موڑ دی جہاں اخیب گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ بھی زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، پھر بھی اپنے گھوڑے کو نہایت تیز دوڑا رہا تھا اور بلاخر وہ اخیب تک پہنچ گیا۔ اخیب نے اسے آتے ہوئے دیکھا تو خوش ہو گیا، وہ سمجھا کہیں گھاس مل گئی ہے جس کی خبر دینے عبدیہ آیا ہے۔ کہو عبدیہ، کیا خبر لائے؟ سراغ ملا کسی چراغا کا؟ بادشاہ سلامت، ایک عجیب و غریب خبر لایا ہوں۔ الیاس نبی علیہ السلام ظاہر ہو گئے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ الیاس نبی؟ اخیب نے حیرت سے کہا، تیرا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میری فوجیں جسے تلاش نہیں کر سکتی تو اسے ڈھونڈ لایا، تجھے دھوکا ہوا ہوگا۔ مجھے دھوکا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ابھی اس سے مل کر آ رہا ہوں اور اسی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اس نے کہا، اور تو اس کی باتوں میں آ گیا؟ اسے ملنا ہوتا تو تیرے ساتھ چلاتا، دیکھنا اب وہ وہاں سے غائب ہو گیا ہوگا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ وہیں ہوں گے، انہیں جلدی میرے پاس لے کر آ۔ اخیب نے کہا، اچھا چھوڑو، میں وہیں ان کے پاس چلتا ہوں، مگر یاد رکھو اگر وہ وہاں نہیں ہوا تو میں سمجھوں گا تو نے اسے چھپا دیا ہے۔ عبدیہ سخت گھبرایا ہوا تھا، دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اپنی جگہ موجود ہوں، ورنہ بادشاہ کے عطاب سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ وہ دونوں گھوڑے دوڑاتے چلے جا رہے تھے کہ اس مقام تک پہنچ کے جہاں حضرت الیاس علیہ السلام موجود تھے۔ عبدیہ کی جان میں جان آئی، اس کی بات صحیح نکلی۔ اخیب کی نظر جو ہی آپ علیہ السلام پر پڑی وہ زور سے چیخا، اے اسرائیل کے ستانے والے، کیا تو ہی ہے؟ میں نے اسرائیل کو نہیں ستایا بلکہ تو نے اور تیرے باپ کے گھرانے نے، کیونکہ تو نے خداوند کے حکموں کو ترک کیا اور تو بالین کا پیروکار ہو گیا۔ اب تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ کہ تجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا جو مجھ سے ملنے کا وہاں تھا؟ غلطی پر میں نہیں، تو اور تیری بیوی ہے۔ میں خدا کا پیغمبر ہوں، تجھے توحید کا درس دینے آیا ہوں۔ یہ کام تو پہلے بھی کرتا رہا ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ بال دیتا اب بھی موجود ہے۔ اسی کا فیصلہ کرنے آیا ہوں۔ کیا تجھے 3 سال کی قید سالی سے بھی نصیحت نہیں ہوئی؟ اگر تو سچا ہے تو اپنے خدا سے کہہ کر بارش کرا دے۔ یہی بات تو اپنے خدا بال سے کیوں نہیں کہتا؟ اس کے پجاریوں سے کہہ کہ وہ دعا کریں۔ میں تو تجھ سے کہتا ہوں کیونکہ تو نہیں کہا تھا کہ تو کہے گا تو بارش ہوگی۔ میں اب بھی اپنے قول سے نہیں پھرا، لیکن تیرے اور میرے درمیان معاہدہ ہونا چاہیے۔ معاہدہ یہ ہے کہ بال کے پجاریوں میرے درمیان مقابلہ ہوگا، دونوں اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ سچا کہلائے گا۔ پھر تو خود دیکھ لے گا، اگر میں حق پر ثابت ہوا تو تمہیں یقین کرنا پڑے گا کہ تم باطل ہو، لہذا بت پرستی کو چھوڑنا ہوگا۔ ملک میں بڑھتی ہوئی قید سالی نے بادشاہ کو اتنا مجبور کر دیا تھا کہ اسے حضرت الیاس علیہ السلام کی شرط ماننی پڑی۔ اس عہد کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے ہدایت کی، اب تو قاصد بھیجو سارے اسرائیل کو بال کے 450 نبیوں کو جو ایزابل کے دسترخوان پر کھاتے ہیں کوہ کرمل پر جمع کر لے۔ قاصد روانہ کر دیے گئے۔ ڈھنڈورا پیٹنے والے نکارچی گلی گلی گھوم کر اعلان کرتے پھر رہے تھے کہ عوام کوہ کرمل پر جمع ہوں۔ بادشاہ اخیب اس وعدے کے ساتھ حضرت الیاس علیہ السلام سے الگ ہوا کہ اب معینہ روز کوہ کرمل پر ملاقات ہوگی۔ اخیب ان دنوں موسم گرما کے پایا تخت یزریل میں تھا، لہذا یزریل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ملکہ ایزابل بھی وہیں تھی۔ اس نے ملکہ کو حضرت الیاس علیہ السلام کے عزائم سے آگاہ کیا اور تقاضا کیا کہ وہ بھی اس روز کوہ کرمل پر اس کے ساتھ چلے، لیکن ملکہ نے انکار کر دیا۔ میں الیاس کو زندہ دے کر اذیت کا شکار ہونا نہیں چاہتی، اب خود ہی جائیں اور جو وہاں گزرے اس سے مجھے آگاہ کریں۔ مجھے یقین ہے کہ تم کامیاب لوٹو گے، بال ہماری لاج رکھے گا، الیاس نبی کو شکست ہوگی۔ ملکہ نے معذرت کر لی تھی، لہٰذا بادشاہ اپنے وزیروں کے ہمراہ کوہ کرمل پہنچا۔ ہزاروں اسرائیلی وہاں موجود تھے اور بال کے نبی بھی قربانی کے لیے بیل لے کر پہنچے ہوئے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام بھی اپنا بیل اپنے ساتھ لائے تھے۔ جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں تو حضرت الیاس علیہ السلام کی آواز گونجی، اے بال کے پجاریوں، اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ، اگر بال ہے تو اس کی پیروی کرو۔ دیکھو میں اکیلا خداوند کا نبی بچ رہا ہوں اور بال کے نبی 450 آدمی ہیں، اس کے باوجود میں مقابلے پر آیا ہوں تاکہ حق و باطل کا فیصلہ ہو سکے۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ تم اپنے بیل کے ٹکڑے کر کے لکڑیوں پر رکھ دو اور نیچے آگ نہ دو۔ میں اپنا بیل تیار کر کے اسے لکڑیوں پر دھروں گا اور نیچے آگ نہیں دوں گا۔ تب تم اپنے دیوتا سے دعا کرنا اور میں خداوند سے دعا کروں گا، وہ خدا جو آگ سے جواب دے وہی خدا ٹھہرے۔ ہر طرف سے خوب ہے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ بال کے پجاریوں نے اپنے حصے کے بیل کو ذبح اور گوشت کے بڑے بڑے پارچے لکڑیوں پر رکھ دیے۔ شرط کے مطابق لکڑیوں کے نیچے آگ نہیں جلائی اور لکڑیوں کے گرد دائرہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا خوفناک ناچ شروع کیا اور متواتر چلا رہے تھے، اے بال ہماری سن، اے بال ہماری سن۔
نہ کوئی آواز آئی، نہ کوئی جواب دینے والا، نہ آسمان سے آگ اتری۔ کئی گھنٹے اسی طرح اچھلتے کودتے گزر گئے۔ دوپہر ڈھلنے لگی تو حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں چڑھانے کے لیے پکارا، بلند آواز سے پکارو، تمہارا دیوتا کسی سوچ میں ہوگا، اس تک تمہاری آواز نہیں پہنچ رہی ہے۔ ہاں ہاں، اور زور سے، ہو سکتا ہے وہ کسی سفر میں ہو۔ شاباش، اور زور لگاؤ، شاید وہ سو رہا ہے، اسے جگاؤ تاکہ وہ تمہاری قربانی قبول کرے۔ آپ علیہ السلام کے مسلسل تنزیہ فکروں نے ان پجاریوں کو بوکھلا دیا۔ وہ بال دیوتا کو بلند آواز میں پکارنے لگے، اپنے دستور کے مطابق اپنے آپ کو چھریوں اور نشتروں سے گھائل کر لیا۔ ان کے جسموں سے لہو بہ رہا تھا، لیکن نہ کوئی جواب دینے والا تھا، نہ کوئی توجہ کرنے والا۔ آخر یہ پجاری تھک تھک کر گرنے لگے۔ تم نے اپنی سی کوشش کر لی، اب میری باری ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے پجاریوں سے کہا۔ تمام اسرائیلی دم سادے خاموش کھڑے تھے۔ اخی اب بھی تشویش کے ساتھ مشاہدہ کر رہا تھا کہ دیکھو حضرت الیاس علیہ السلام پر کیا گزرتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان بیٹوں کے نام کے 12 پتھر لیے، ان سے خداوند کے نام کا ایک مذبح تیار کیا اور مذبح کے ارد گرد ایک بڑی کھائی کھودی، لکڑیوں کو کرینے سے چنا اور ان لکڑیوں پر بیل کے ٹکڑے کرینے سے چن دیے۔ پھر لوگوں سے کہا 4 مٹکے پانی لے کر آؤ اور لکڑیوں پر انڈیل دو۔ پانی انڈیل دیا گیا، اس پانی سے مذبح کے ارد گرد کی کھائی بھر گئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے۔ اے خداوند ابراہیم و اسحاق، اے خداوند ابراہیم و اسحاق و اسرائیل کے خدا، اے خداوند ابراہیم و اسحاق و اسرائیل کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے اور میں تیرا بندہ بنوں، اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے۔ میری سن اے خداوند، میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے، اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔